شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کو زیادہ مضبوط اور مؤثر بنانے کے لیے اس کے رکن ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ شہباز شریف نے منگولیا کو تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں باہمی مفید تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت دی ہے۔ وزیر خزانہ نے ٹیکس، توانائی اور ریاستی ملکیتی اداروں کے بارے میں وسیع البنیاد اصلاحات جاری رکھنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں آج انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل نے بڑے پیمانے پر قتل عام میں ملوث ہونے پر سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ژانگ منگ نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ان سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے تنظیم کے رکن ممالک اور پورے خطے کے مفاد میں تنظیم کی ترقیاتی ترجیحات کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تنظیم کو زیادہ مؤثر اور مضبوط بنانے کے لیے اس کے رکن ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سبکدوش ہونے والے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے ژانگ منگ کی شاندار خدمات پر شکریہ ادا کیا اور مستقبل میں ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ژانگ منگ نے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے کامیاب انعقاد اور اس کے مثبت نتائج پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کی تعریف کی اور تنظیم کے صدر کی حیثیت سے پاکستان کے قائدانہ کردار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے منگولیا کو پاکستان میں تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں باہمی مفید تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کونسل کے اجلاس کے موقع پر منگولیا کے وزیر اعظم سے ملاقات میں کہی۔ شہباز شریف نے اپنے ہم منصب کا گرمجوشی سے استقبال کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے دورے سے دو طرفہ تعلقات کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے آئندہ سال کو پاکستان منگولیا دوستی کا سال قرار دینے کی تجویز دی۔ منگولیا کے وزیر اعظم نے اس موقع پر شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے کامیاب انعقاد پر شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ خزانے اور محصولات کے وزیر محمد اورنگزیب نے ٹیکس، توانائی اور ریاستی ملکیتی اداروں میں وسیع البنیاد اصلاحات جاری رکھنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت نے ان شعبوں میں جن پر ٹیکس عائد نہیں ہے، ٹیکس کے نفاذ کے ذریعے ٹیکس کی شرح کو مجموعی ملکی پیداوار کے 13.5% کے برابر لانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی اور بچوں کے لیے غذا کی کمی کے درپیش چیلنجز کو اجاگر کیا جو پاکستان میں اقتصادی ترقی کی رفتار کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ چیئرمین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام روبینہ خالد نے آئندہ سال سے بے نظیر کفالت فنڈ کے مستحقین کی سہ ماہی اقساط 13,500 روپے تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے پی آئی بی کالونی کراچی میں سندھ حکومت کے ہسپتال میں بے نظیر نشنوا مرکز کے دورے کے دوران مستحق خواتین سے ملاقات کی اور وہاں بہتر خدمات کی دستیابی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بنگلہ دیش میں انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل نے آج اس سال کے شروع میں پرتشدد مظاہروں میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں میں مبینہ ملوث ہونے پر سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ جسٹس غلام مرتضیٰ کی زیر صدارت ٹریبیونل کی کارروائی میں پروسیکیوٹرز نے شیخ حسینہ سمیت 50 افراد کے وارنٹ گرفتاری کی درخواست کی۔ سرکاری شعبے میں نوکریوں کے کوٹے کے خلاف ایک طالب علم کی قیادت میں شروع ہونے والی تحریک کے تحت مظاہرے ہلاکت خیز بدامنی میں بدل گئے، جس کے نتیجے میں 700 سے زائد افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے آج محصور غزہ میں جاری وحشیانہ فضائی حملوں میں مزید 19 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔
اسرائیلی فوج نے شمال میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں ٹینکوں سے بھی حملہ کیا، جہاں فلسطینی اور اقوام متحدہ کے اہلکاروں نے خوراک اور ادویات کی قلت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ غزہ کے ہسپتالوں پر عملے نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جبالیہ میں 13 روز سے جاری محاصرے کے باعث خوراک ختم ہو رہی ہے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 42,400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔